السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 178 سے سٹارٹ کریں گے۔ تھوڑا سا اگر ہم دیکھ لیں، تھوڑا ریکیپ کر لیں سورہ البقرہ کو جو اب تک ہم نے کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پہلے پارے میں ہمیں ہمارے کچھ بیسکس بتائے گئے کہ ان کو کیسے درست کیا جائے۔ بنی اسرائیل کے واقعات ہم نے بہت پڑھے، ان کی رول ماڈلنگ کیسی تھی، وہ کیا کام کر رہے تھے، کیا غلطیاں کر رہے تھے، تاکہ ہم اپنے آپ کو ان معاملات سے دور رکھ سکیں اور کانشیس ہو جائیں نا کہ ہم نے زندگی کیسی گزارنی ہے اور ہمارا رول کیا ہے۔ پھر دوسرا پارہ شروع ہوا تو تحویل قبلہ آ گیا، تو ہمارا رول چینج ہو گیا، امت وسط کی بات ہوگی۔ اور ابھی جب ہم نے آیت نمبر 177 کو ڈیٹیل میں پڑھا تو آپ دیکھیں ایک قسم کا آیت بر میں ہمیں پورا چارٹر دے دیا گیا۔ اب جو ہمارے پر ذمہ داری ہے اس میں ہمارا رول کیا ہوگا اور ہمیں کن کاموں کی طرف توجہ دینی ہے۔ یعنی یہ ایک بڑا ایک رسپانسبل رول ہوتا ہے نا کہ آپ بیلنس کر رہے ہیں، حقوق اللہ سے شروع ہو کے حقوق العباد تک جا رہے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کی بہت سی جو آیات اب آئیں گی اور رکوع آئیں گے، ان میں اب احکامات ہیں۔ ان احکامات کو آپ نے اس طرح سے سمجھنا ہے کہ یعنی یہاں پہ اگر ہم نے ایک آیت پڑھی، دو آیت پڑھی اور ان میں کوئی حکم آیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ایکسپرٹ ہو گئے ہیں، کہ ہمارے سامنے کوئی بھی سینیریو آئے تو ہم فوراً اس کے لیے کوئی بھی فیصلہ کر لیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ امت ہونے کے ناطے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مختلف رولنگز اسلام میں کیسے ہیں۔ جب ہمیں وہ رولنگز پتہ ہوں گی تو پھر ہم اس کے مطابق جب بھی ہمارے سامنے کوئی سینیریو آئے گا تو ہم کسی ایکسپرٹ کے پاس ریفر کریں گے۔ جیسے میڈیکل ٹرمز میں ہم کہتے ہیں نا، ہمارے پاس کوئی آتا ہے، آپ ڈاکٹرز کی بہت سی اسپیشیلٹیز سے واقف ہوتے ہیں، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی آ کے بتاتا ہے پیٹ میں درد ہے تو ہم کہتے ہیں گیسٹرو انٹرولوجسٹ کے پاس جائیں۔ کوئی اگر آپ کو بتاتا ہے کہ جی کان میں درد ہے تو ENT اسپیشلسٹ کے پاس جائیں۔ ہم خود تو نہیں علاج کرنا شروع کر دیتے، لیکن ہمیں کیونکہ اویئرنیس ہوتی ہے کہیں نہ کہیں سے، تو ہم پھر لوگوں کو ان ایکسپرٹس کے پاس ریفر کر دیتے ہیں۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیسکس ہمارے درست ہونے چاہیے۔ ہمارے سامنے اگر کوئی کنسیپچولی غلط بات کر رہا ہے تو ہم کم از کم ان بیسکس کو تو صحیح کر سکیں۔ تو یہاں پہ آیت نمبر 178 سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لکھ دیا گیا تم پر بدلہ لینا مقتولوں کے معاملے میں۔ یہاں پہ قصاص کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسلام، جیسے میں پہلے سے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ بہت ہی پریکٹیکل ہمارا دین ہے۔ ہمارے دین میں جب بھی کوئی رولنگ ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ڈور میٹ بنا دے، آپ کے ساتھ کوئی زیادتیاں کر دے اور آپ جناب آرام سے وہاں پہ برداشت کرتے رہیں۔ نہیں، ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ جب کوئی زیادتی کسی کے ساتھ ہوگی تو اس کو بھی صحیح طرح سے دیکھا جائے گا۔ تو یہاں پہ قصاص کا قانون ہمیں بتا دیا گیا ہے، اور اس قانون میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا بات آ رہی ہے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد بدلے آزاد کے، غلام بدلے غلام کے، اور عورت بدلے عورت کے۔ یعنی جو قصاص کا قانون ہے، اب آپ دیکھیں ابھی تک ہمارے جرگے ہیں اور گاؤں ہیں اور ایسے سسٹمز چلتے ہیں جس میں کیا ہے کہ اگر کسی مالک نے جو آزاد ہے اس نے کسی کا قتل کر دیا تو اس کے بدلے کوئی اس کا ملازم دے دیا جاتا ہے، غلام دے دیا جاتا ہے۔ تو ایسے نہیں ہے، اگر آزاد نے کسی انسان نے کیا ہے تو اس کے بدلے آزاد جو ہے، یعنی وہی شخص جو ہے اس کے مقابلے کا جو ہوگا اس کا بدلہ ہوگا، اور اگر غلام ہے تو اس کا بدلہ غلام کے ساتھ ہوگا۔ پھر کئی جگہوں پہ آپ دیکھیں نا کہ جب ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں تو اس عورت کی شادی کر دی جاتی ہے، لڑکی دے دی جاتی ہے، لیکن یہاں پہ یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ بھی نہیں ایسے ہو سکتا۔ یعنی بہت ہی کلیئر قسم کی رولنگ ہے، جس سے یہ کام ہوا ہوگا، جس سے یہ زیادتی ہوئی ہوگی، اسی کے مقابلے پہ وہ چیز جائے گی۔ اور پھر آگے کیا کہہ دیا گیا، فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ، تو جو کوئی معاف کر دیا گیا اس کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی، فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، تو پیروی کرنا ہے ساتھ بھلے طریقے کے، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور ادا کرنا ہے اس کی طرف احسان کے ساتھ۔ اب آپ دیکھیں کہ قصاص کی بات ہو رہی ہے، یعنی کسی سے کلنگ ہو گئی ہے، مار دیا کسی نے، قتل کر دیا، اس میں بھی اس کو اس کا بھائی کہا گیا۔ یعنی بھائی چارہ نہیں ختم ہونا چاہیے ہمارا۔ تو آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا ڈال لیتے ہیں۔ رشتہ ٹوٹ گیا تو اب ہم نے بہن بھائیوں نے ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنی۔ ایون رشتہ تو چلے ٹوٹنا دور کی بات ہے، رشتہ مانگا
یا جائیدادوں کی بات ہوئی، انہیریٹنس کی بات ہوئی، یعنی ٹھیک ہے معاملات میں آپ کے کوئی چیزیں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں یہاں پہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ جو رشتے ہوتے ہیں، جو تعلقات ہوتے ہیں، وہ نہیں ٹوٹنے چاہیے. اور آپ کو دیکھیں کہ یہ بڑا ہی ہمیں ڈیفیکلٹ سینیریو لگتا ہے آج کے دور میں. اگر آپ کو کوئی ایسے دو خاندان نظر آئیں کہ جن میں اسی طرح کوئی رشتہ ہوا اور پھر بات چیت ہوئی اور پھر جناب وہ ختم ہو گیا اور وہ پھر بھی اچھی طرح رہ رہے ہیں، تو کتنی عجیب سی بات لگتی ہے. ہم کہتے ہیں شاید کا بہت بڑا دل ہے، ہم ہوتے تو ہم کبھی بھی نہ یہ کر سکتے. جبکہ ہمیں ایک پیرامیٹر یہی سکھایا گیا ہے کہ لوگوں کو معاف کر کے درگزر کے ساتھ ہم رہیں. ہمارے تو یہاں پہ جدی پشتی دشمنیاں چلتی ہیں، خاندان در خاندان. وہ جو اوس اور خزرج کے ہم معاملات پڑھتے ہیں نا کہ 100 سال تک وہ لڑتے رہتے تھے، جنریشن آفٹر جنریشن. تو ہمارا بھی یہ معاملہ ہے. تو اس پہ ایک تو ہمیں بدلہ کا بتایا جا رہا ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ بھائی چارہ ہے تو بالکل اوور لک کر دو، نہیں، ایک پورا سسٹم بتایا گیا. قصاص کا قانون ہے پورا، جیسے وہ جو ایکسپرٹ ہیں اس کے جو آپ کو پورا بتائیں گے کہ یہ معاملہ کیسے ہوگا وہ آپ کریں گے. دوسرا یہ کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی کا اس طرح سے قتل ہو چکا ہے اس کو بھائی سمجھا جائے، اس سے کیا ہوگا؟ کائنڈر فیلنگ آئے گی سوسائٹی میں. جی آپ دیکھیں نا کہ جب لیٹس سے ہم ذرا سا اس طرح سے انالائز کر لیتے ہیں کہ کسی سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس میں کسی کی ڈیتھ ہو گئی، ٹھیک ہے، ینگسٹر ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، آپس میں کوئی گینگ ہے اور وہ جو لڑکے بات شات کر رہے تھے، گپ شپ تھی، کرتے کرتے کوئی لڑائی جھگڑا بڑھ گیا، کسی نے کوئی پستول نکال لیا، کسی نے شوٹ کر دیا. اب کئی دفعہ ماں باپ پہ بھی ایک دھماکہ یا گھر والے جو ہیں ان پہ بھی ایک بم پھٹتا ہے. یعنی ایک تو جس کی ڈیتھ ہوگی نا وہ کتنے پریشان ہیں، اور پھر یہ کہ جس نے مارا ہے کیا ان کے گھر والے خوش بیٹھے ہوتے ہیں کہ شاباش بیٹا بہت اچھا کیا تم نے مار دیا؟ وہ بھی اتنے ہی پریشان ہوتے ہیں. آبویسلی ان کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جی ہمارا یہ جو پیارا ہے اب یہ بھی چلا جائے گا. تو دونوں طرف کی مزری ہوتی ہے. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جس نے قتل کر دیا ان کی مزری ہے، کئی دفعہ وہ گھر والے بڑے ہیلپ لیس ہوتے ہیں کہ ہم اس بچے کو سمجھاتے تھے تیز گاڑی نہ چلاؤ، ہم اس کو سمجھاتے تھے کہ لڑائی جھگڑا نہ کرو، یہ کوئی بھی معاملہ ہو گیا. آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ ان کی اپنی فیملی ممبر، بچے ہیں، بیوی ہے اور والدین ہیں، وہ بڑے نیک بھی ہوتے ہیں. تو سفرنگ دونوں طرف ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جو بندہ کسی کے ظلم کو معاف کر دے گا اللہ آخرت میں اس کی عزت بڑھائے گا. تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ بدلہ لیا جا سکتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ دیت کے ساتھ وہ معاملہ ختم ہو سکتا ہے تو آپ لے لیں. ہمارے یہاں پہ کیا سوچا جاتا ہے اگر کوئی دیت کی طرف جائے؟ ہم کہتے ہیں کمزور ہے، یہ لالچی ہیں، دیکھو انہوں نے ان کے کسی پیارے کو مارا گیا، قتل کیا گیا اور انہوں نے پیسے لے لیے اس کے بدلے میں. جی بدلے کے بجائے پیسے لے لیے، اس قسم کی بات کی جاتی ہے. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ تو جو کوئی معاف کر دے گا اپنے بھائی کو اور بھلے طریقے کے ساتھ، احسان کے ساتھ، وہ جو پیسے دے رہے ہیں، جو رعایت ہے اس کو اختیار کرے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تخفیف ہے، یہ رعایت ہے تمہارے رب کی طرف سے، یہ رحمت ہے. یعنی دیت کا قانون بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو ایسے مواقع پہ اگر ہمیں لگتا ہے اگر ہم معاف کر دیں، لیٹ گو کر دیں، نہ ہم ایسی دشمنیاں نکالیں. ہمارے یہاں پہ تو جنرل کانسیپٹ یہ ہے نا کہ ایک پارٹی بڑی اسٹرانگ ہے، دوسری پارٹی ویک ہے، اور جو اسٹرانگ پارٹی ہے وہ اگر ان سے زیادتی ہوئی ہے تو وہ ویک پارٹی کے اوپر پریشر ڈالیں گے کہ آپ دیت لے لیں، اور پھر ساری کمیونٹی یہ سوچ رہی ہے کہ کتنی زیادتی ان کے ساتھ ہوگی. تو ٹھیک ہے، کوئی اگر بدلہ لینا چاہتا ہے اور ایسا جو قصاص کا قانون اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ بھی جائز ہے. اس کے بعد بھی بھائی چارہ رہنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ بھائی چارہ ہوگا تو پھر دیت لینا اور دینا اور وہ سارے معاملات کرنا وہ بہت آسان ہو جاتا ہے. یعنی پھر ہر کوئی ایک سافٹ کارنر کے ساتھ، ایک سافٹ ہارٹ کے ساتھ ایک دوسرے سے ڈیل کرتا ہے. اس میں ایک چیز ہے، جو قتل عمد ہوتا ہے نا اور قتل خطا میں تو ڈیفینیٹلی آپ کو قصاص ہے. اس نے ایکسیڈنٹ کیا پھر تھوڑی سوچ کے نکلا تھا اس کو. بالکل، ایک شخص انٹینشنل ارادے سے آیا تھا، جی اس نے مرڈر کیا. اس میں کیا مطلب ایٹیٹیوڈ بھی تو دیکھا جاتا ہے. جی بالکل دیکھا جائے گا. ایکچولی یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے. میری بیٹی سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ بندہ مر گیا تھا، اور وہ پہلے تو بہت فیوریس تھے، اور ہم شروع سے ہم نے کہا تھا کہ جو اس کا حق بنتا ہے ہم اس کا ادا کریں گے، لیکن وہ شروع میں بہت فیوریس تھے. پھر ہم نے بیچ میں بندوں کو بٹھایا اور ہم نے کہا جو دیت بنتی ہے اس میں 25 لاکھ بنتی تھی، ہم نے کہا ہم آپ کو ادا کریں گے.
اس کے بعد جب ان کو واقعی میں اشور ہوا نا کہ ہم نا اپنی زوم لگا رہے ہیں اپنی اسٹیٹس کا نہ اپنے پیسوں کا، ہم جھک کے ان کو دے رہے ہیں، تو وہاں ان کا یہ رویہ فرق. یہ میں بات کہہ رہی ہوں نا، یہ جو یہاں پہ آ گیا تھا نا کہ بھائی چارہ ہو، میں آپ کو بتا رہی ہوں نا دونوں رولز ہیں، قصاص بھی ہے، کئی جگہوں پہ قصاص ہی آئے گا، اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ ہمیں پتا دونوں کا ہونا چاہیے. لیکن زیادہ میں سٹریس کیوں وہ دیت اور اس کی بات کر رہی ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں پہ اس چیز کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، ویکنس سمجھی جاتی ہے. اور یہ دیکھیے اس لیے تو کہا کہ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آسانی دے دی گئی، ہدایت دے دی گئی ہے، اس کو اتنا ریجڈ رول نہیں بنایا گیا ہے. تو اگر کوئی اس کو آپٹ کرتا ہے، اور ہمیں سوسائٹی میں ان دونوں چیزوں کے اوپر دونوں معاملات پہ بات چیت کرنی چاہیے. پلس یہ کہ ایسے معاملات جو ہوتے ہیں، مثلا شریعت کورٹ میں جاتے ہیں، وہاں پہ جو جج ہیں، جو قاضی ہیں، جنہوں نے یہ پورا رول پڑھا ہوتا ہے، پھر کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. یہ ایسے معاملات جو ہوتے ہیں نا، یہ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ بس ایک ہی رول ہے، اب آپ کسی کا سنیں تو آپ اس کو بھی جا کے کہہ دیں کہ فوراً تم سب نے معاف کر دینا ہے، یا دیت پہ ہی آ جاؤ، ٹھیک ہے، یا یہ کہ آپ کہیں کہ اس کا قصاص ہی کرنا ہے. دونوں باتیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے. جو قاضی ہوتا ہے نا وہ فیصلہ کرتا ہے، ہم فیصلہ نہیں کرتے. یہ بات میں نے شروع میں کہی تھی کہ ان رولنگز کو جاننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ آپشنز اس میں ایگزسٹ کرتی ہیں. فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، تو جو کوئی زیادتی کرے گا اس کے بعد، فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی اب کس قسم کی زیادتی ہو سکتی ہے؟ اگر ایک سیریل کلر ہے، اس کو ایک دفعہ معاف کیا گیا، اس کا کام ہی قتل و غارت ہے، جان کے قتل کرنا ہے، پیسے لے کے قتل کرنا ہے، ٹارگٹ کلنگ کرنا ہے، ایک دفعہ معاف ہوا، دوسری دفعہ معاف ہوا، اور وہ کرتا ہی چلا جا رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا اس کو؟ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، کبھی معافی اس کی نہیں ہوگی. یعنی ہمارے لیے کبھی بھی کوئی فرسٹریشن نہیں ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، سوسائٹی میں جب بھی ہمیں انجسٹس نظر آئے نا، ہم نے اس انجسٹس کو دیکھ کر کبھی دین کے معاملات میں فرسٹریٹ نہیں ہونا. جب آپ کے اندر فرسٹریشن آئے تو اپنے آپ کو بتایا کریں یہ زندگی بہت چھوٹی ہے، اور ہیں وہ 4 شادیاں کر لیں گے اور بس جی وہ عیاشی سے رہیں گے، دیٹس اٹ. یہ تو نہیں بتایا جا رہا. شریعت کیا ہے؟ شریعت یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ٹھیک ہو، ہر گھر میں سکون ہو، لوگ پیسفل طریقے سے رہیں، لوگوں کی انسیکیورٹیز کو ایڈریس کیا جائے. انٹرسٹ وغیرہ جو ہے، جو ٹینشن بے تحاشا سسٹم ہے نا، آپ کی اکانومی ہے، آپ کا فیملی سسٹم ہے، آپ کے بہت سے مالی معاملات ہیں، بزنسز ہیں، بالکل سوشل لاز ہمارے جتنے ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے. تو اٹس اے بگ چیک لسٹ، اور ہم سب بیسیکلی یہی چاہ رہے ہیں. لیکن جہاں شریعت کی بات آتی ہے تو ہمیں وہ جو میڈیا ہے اور اوور آل جو لوگ انسیکیور کرنے والے ہیں، انہوں نے ہمیں ایسا اس سے ڈرا کے رکھا ہوا ہے کہ ہم خود گھبرا جاتے ہیں کہ اگر شریعت لاگو ہوگی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. جی بالکل، ہاتھ کاٹ لیں گے. تو یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ جہاں پر یہ قوانین رائج ہوتے ہیں وہاں پہ زندگی ہے. کیوں؟ لوگ کیئرفل ہیں، لوگ محتاط ہیں. ہم ابھی بھی سعودی عرب جاتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ وہاں پر کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ چوری کرے. یعنی وہاں پہ آپ کو بیگرز بیٹھے ہوئے نظر آ جاتے ہیں جو کہ پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن نماز کے لیے جو بیکریز ہیں، کھانے پینے کی شاپس ہیں، کپڑا ڈال کے وہ نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں. کوئی وہاں سے کوئی آئٹم نہیں اٹھاتا کھانے کا. اس میں زندگی ہوتی ہے، جو قوانین ہوتے ہیں اور ان کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، اس سے معاشرے میں سکون آتا ہے. پھر یہ کہ ہر شخص محتاط بھی ہوتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ کہ تم تقوی اختیار کرو، تم بچ جاؤ. اچھا، یہاں پہ ہم نے کچھ اور باتیں بھی سمجھنی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہوتا ہے اس معاملے میں. اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ ہم توبہ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں. بندوں کا حق کیا ہے؟ مقتول کا حق کیا ہوگا؟ انصاف اس کو ملے. اور اس کو آخرت میں کیا حق ملے گا؟ اگر دنیا میں کسی نے اس کا حق مارا ہوگا تو پھر قیامت کے دن وہ چاہے تو بدلہ لے سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا حق ہوتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا، جو لوگ اکثر ٹپیکلی جملہ بولتے ہیں کہ حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، تو وہ یہی ہے کہ اگر ہم نے بندوں کے حق میں سے کچھ چھوڑ دیا تو پھر ہمارے لیے مشکل ہوگی. اب جو اس کے ورثاء ہیں ان کا حق کیا بنتا ہے؟ ان کو دیت مل جائے، ان کو کوئی کمپنسیشن مل جائے تاکہ وہ اپنی زندگی گزار سکیں. لیکن بات یہ یاد رکھنی ہے کہ قتل کے ساتھ بھی جو اسلام کا رشتہ ہوتا ہے نا، وہ ختم نہیں ہوتا. یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کو ہم اکثر بھول جاتے ہیں. آیت نمبر 180، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. کتبہ لکھ دیا گیا تم پر. اچھا، یہ یاد رکھیں کہ یہ کتبہ جو ہوتا ہے نا، دیٹ از جب کوئی کمپلشن
دی جاتی ہے, جب ہمیں آپشن نہیں دی جاتی, لکھ دیا گیا تم پر جب آ جائے تم میں سے کسی ایک کو موت, اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اگر وہ چھوڑ جائے مال کو وصیت کرنا والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے بھلے طریقے سے, حق ہے متقین پر. وراثت اور وصیت میں کیا فرق ہے؟ وراثت اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور وہ 1/3 حصہ ہے صرف جس جی جی, وصیت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے مال میں سے 1/3 کی اجازت ہوتی ہے کہ آپ وہ جن کا حق وراثت میں بنتا ہے ان کو نہیں دے سکتے, ان کے علاوہ کہیں پر بھی آپ دے سکتے ہیں. چیریٹی میں دے دیں, صدقہ جاریہ پروجیکٹ میں دے دیں, اپنے کسی ایسے رشتہ دار کو دے دیں جس کا وراثت میں حق نہیں بنتا تھا, آپ اسے دینا چاہتے ہیں, کسی اور انسان کی مدد کرنا چاہتے ہیں, کچھ بھی آپ کرنا چاہیں آپ وہ کر سکتے ہیں, یا آپ کو اللہ تعالیٰ نے حق دے دیا ہوا ہے, یہ وصیت آپ کی ہوتی ہے. اور وصیت آپ لکھ دیتے ہیں, ڈاکیومنٹ کر دیتے ہیں کہ جی میرا جو ہوگا یہ اماؤنٹ ادھر چلا جائے گا. اچھا, وراثت یہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حق بتا دیے ہیں, کیٹیگوریکلی ایک ایک شخص کا بتا دیا گیا ہے, اور اس کے بھی ایکسپرٹس موجود ہیں. یعنی جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو آپ ان علماء کے پاس جاتے ہیں جو پوری میتھمیٹیکل کیلکولیشن کرتے ہیں اور اس میں سے پورا بتاتے ہیں کہ کیا کچھ سامان ہے, کون سے رشتہ دار ہیں, اور کس کا کہاں کہاں حق بنتا ہے. اور اس میں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ وراثت ہم اپنی زندگی میں بانٹیں. لوگ اکثر یہ کرتے ہیں کہ جب اپنی زندگی میں دیتے ہیں تو بیٹوں کو زیادہ دے دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم ابھی سے وراثت بانٹ رہے ہیں, اور بیٹیوں کو وہی جو حصہ کم ان کا ہوتا ہے وہ اس طرح سے دے دیتے ہیں. اور وہ کئی دفعہ تو یہاں تک ہو جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو تمہیں جہیز دیا یا جو ہم نے تمہاری شادی کی یہی تمہاری وہ وراثت میں تمہارا حصہ تھا, باقی سب اب تمہارے بھائیوں کو جائے گا. یعنی عجیب و غریب ہم نے وہ سسٹم نکالے ہوئے ہیں نا. تو زندگی میں اگر آپ کسی کو بھی دیتے ہیں تو برابر کا دیتے ہیں, مرنے کے بعد جو ہوتا ہے پھر وہ اللہ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق جو ہے وہ کیا جاتا ہے. تو کیونکہ اس میں ذکر جو اس طرح سے آیا نا کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو آپ وصیت میں اپنے رشتہ داروں, والدین رشتہ داروں کو بھلے طریقے سے دیں, تو یہ پہلا حکم تھا, یہ بعد میں منسوخ ہو گیا تھا. اگر زندگی میں دے تو برابر دے. It is also a law. یہ حدیث سے میں پتہ چلتا ہے, یہ پسندیدہ ہے, افضل کام ہے, یہ لا نہیں ہے. کیونکہ ایک شخص جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ اپنے بچوں میں سے کسی ایک کو دینا چاہ رہا تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے تب ان کو یہ کہا تھا کہ تمہیں برابر کا دینا چاہیے. ہاں, یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ زندگی میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک بچے کو زیادہ ضرورت ہے آپ اس کو تھوڑا زیادہ دے دیتے ہیں, کچھ بچے آپ کے سیٹلڈ ہوتے ہیں ان کو آپ کم دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں. لیکن مقصد کہنے کا برابری کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بہت زیادہ ڈفرینس رکھتے ہیں, کسی کو بہت زیادہ دیتے ہیں, کسی کو بالکل کٹ کرتے ہیں, ان کے دل میں آپس میں خفگی آتی ہے, والدین کے معاملے میں بھی آتی ہے, اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جی جو ہم بہن بھائی ہیں ہم آپس میں بھی جو ہے نا پھر آپ کے اندر اختلافات آتے ہیں, رنجش آ جاتی ہے, ریلیشن شپ پرابلم. ہمیں کئی دفعہ ایک ہی ضرورت مند لگ رہا ہوتا ہے, باقی کئی دفعہ کوئی بول نہیں رہے ہوتے, بات نہیں کر رہے ہوتے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ جنرلی بھی دیکھتے ہیں نا گھر میں پیرنٹس جب کوئی چیز دیتے ہیں تو کبھی کبھی کسی کے لیے کوئی زیادہ اسپیشل چیز لے آتے ہیں, یا کہتے ہیں اچھا اس کو تھوڑی سے زیادہ دے دو. لیکن اگر آپ بہت زیادہ ڈسپیرٹی کر دیتے ہیں نا تو وہ سب کے لیے بہت زیادہ مشکل ہونی شروع ہو جاتی ہے. حقا علی المتقین, متقی لوگوں کو کیا کرنا چاہیے, اس میں کیا بات ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ متقی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق اپنے تمام معاملات کرتے ہیں. پھر آپ آیت نمبر 181 کو دیکھیں, فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. تو جو کوئی بدل دے اسے بعد اس کے جو اس نے سنا اسے, تو بے شک گناہ اس کا ان پر ہوگا جو بدل دیتے ہیں اس کو, اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا, خوب جاننے والا ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پہ کیا کہا گیا ہے کہ جیسے کسی نے وصیت لکھوائی اور جو ڈاکیومنٹ کرنے والا ہے وہ بعد میں اس کو بدل دے, یا تو ڈاکیومنٹس ہی فورج کر دے, یا وہاں پہ کوئی فگر زیادہ ڈال دے, نام کو بدل دے, غلط طریقے سے کچھ کرا دے. کوئی بھی اگر اس نے انسان نے وہ کام کیا تو یہاں پہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے, اثم. مطلب کہ آفیشلی کوئی لیگل وہ بنوانے کی بات ہو رہی ہے, یا جسٹ مطلب آپ نے ڈاکومنٹ کیا, اپنے بچوں کو بتایا یا رکھا؟ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں نا, اپنے بچوں کو بتایا ہوا ہے, دکھایا ہوا ہے کہ جی یہ میرا لیگل ڈاکیومنٹ ہے, اس طرح سے چیزیں بٹنی چاہیے, اور بعد میں وہ اس طرح نہیں بانٹتے, ایگزیکیوٹ اس طرح نہیں کرتے. ایک سچویشن یہ آ جاتی ہے کہ جو بتانے والا تھا اسی نے کوئی زیادتی کی. کئی دفعہ جو جس نے وصیت کی ہوتی ہے وہ زیادتی کر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم دیا ہوا ہے کہ کس طریقے سے
اس کو وراثت کا جو قانون ہے وہ لاگو ہوگا اور کوئی اس کے مقابلے میں کوئی زیادتی کر کے کسی کے ساتھ گیا ہے تو بعد میں آپ پر میوچل کنسنٹ سے کسی اسکالر کو کنسلٹ کرتے ہوئے اس میں تبدیلی کی جا سکتی. بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی نے ڈاکیومنٹ کیا ہوا ہے آپ کو بتایا ہوا ہے تو پھر تو اس کو کرنا چاہیے نا. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے موقع پہ آپ ان کو بتا دیتے ہیں کہ جو بھی انسان جس کی جو فوت ہوا ہے وہ کیا کرنا چاہتا تھا, اور اگر کوئی نہیں سنتا آپ ان کو ریفر بھی کر سکتے ہیں کہ وہ کسی اسکالر کے پاس پوری فیملی کے ساتھ جا کر بات کریں. دیکھیں جب بھی ہم کسی سے بات کرتے ہیں نا ایسے معاملات میں جو سینسیٹیو میٹرز ہوتے ہیں, میرا پرسنل ہمیشہ سے اوپینین یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک شخص کی بات نہیں سننی چاہیے. ٹھیک ہے, کبھی بھی کوئی فیصلہ کسی ایک شخص کی بات کو سن کے نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ وہ جتنے فیملی ممبرز ہیں جو کنسرنڈ ہیں, اس کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے نا اسٹیک ہولڈرز, جتنے لوگ کنسرنڈ ہوتے ہیں جو اس سے افیکٹ ہوتے ہیں اس ڈیسیجن سے, ان سب کو بٹھانا چاہیے اور ان سب کو بٹھا کر پھر بات کرنی چاہیے تاکہ آپ سب کا پوائنٹ آف ویو سن سکیں. اور جب آپ سب کا پوائنٹ آف ویو سنتے ہیں تو پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں. اب اگر فرض کریں کسی نے کوئی غلط فیصلہ کر دیا تو ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ. دیکھیں کئی دفعہ آپ کے کوئی ریلیشن شپ اتنے سینسیٹیو ہوتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں بات بھی نہیں کر سکتے. آپ نے چاہے زبانی کیا یا آپ نے لکھ کے کیا, لیکن گواہ موجود ہیں اور گواہوں کو پتہ ہے. اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ کوئی بھی اس بات کو نہ بدلے. بدلنے والا کون ہوگا؟ وہ شخص تو چلا گیا. ابھی بھی جو اس آیت میں ہم پڑھ رہے ہیں وہ شخص تو جا چکا ہے نا. اب تو جو بدلنے والا کون ہوگا؟ جو پیچھے رہنے والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس وقت. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں آیت نمبر 182, فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. تو جو کوئی خوف کرے وصیت کرنے والے سے طرفداری کا, یعنی انڈر پریشر اگر کسی نے کوئی وصیت لکھوائی ہے, یا گناہ کا جان بوجھ کر کوئی گناہ ہے تو وہ اصلاح کر دے درمیان ان کے, فلا اثم علیہ, تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. دیکھیں بڑے بیلنس اپروچ کے ساتھ ہمیں یہ پورا طریقہ سکھایا گیا ہے. پہلی بات میں دیکھیں کیا کہا گیا ہے, اگر کوئی انسان جان بوجھ کر اس کو بدلتا ہے تو اس پہ کیا بات ہے, ان اللہ سمیع علیم. وٹنس ہی بات بدل دیتا ہے. چاہے آپ نے ڈاکیومنٹ کر کے اپنی اولاد کو پیپر دیے ہوئے ہیں, ان کو پھاڑ دیتا ہے, وہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں تھا, ہے ہی نہیں, بات ہی نہیں ہوئی, مکر جاتا ہے. تو اللہ سننے والا ہے, اللہ جاننے والا ہے, اللہ اس کو نہیں چھوڑے گا. اچھا آگے دیکھیں, اگر جب وصیت لکھی جا رہی تھی اب وہاں پہ جو وٹنس تھا وہ انڈر پریشر تھا, اس سے غلط کام کروایا جا رہا تھا, اب اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ بول سکے اور وہ وہاں پہ کو سائیڈ لینے پہ مجبور ہو گیا وٹ سو ایور, تو پھر کیا کرے, وہ بعد میں اصلاح کر رہے. اور اس کے لیے کیا کہا گیا, ان اللہ غفور الرحیم. کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. اس وقت وہ اس کی ہمت نہیں تھی, اس کا وہ سٹینڈنگ نہیں تھی, کوئی سچویشنل ایسی بات ہوگی کہ وہ نہیں کچھ کر پا رہا تھا. جیسے دیکھیں آپ کسی کو آگ کر دیتے ہیں, اسلام میں آگ نہیں آپ کر سکتے. میری اپنی ایک دوست ہیں تو ان کے جب والدین فوت ہوئے تو کافی بڑی جائیداد تھی ان کی, اور اس میں جب انہوں نے اسکالر سے جا کے اسی طرح پوچھا, پورے اپنی فیملی ٹری بنایا, پورے انہوں نے حصے کیے, اس میں ان کی ایک ایسی پھپھو تھیں جو کہ ان کے والد سے ملتی بھی نہیں تھی, بہت عرصے سے ناراض بھی تھی, ایون ان کی ڈیتھ پہ نہیں آئیں, ان کا بھی حصہ بن رہا تھا اور کافی لاکھوں میں بن رہا تھا. تو وہ کہتی ہیں کہ بڑے میرے دل کو نا تنگی محسوس ہوئی, لیکن پھر میں نے سوچا کہ مجھے ڈر آیا اس بات پہ کہ اللہ مجھے پوچھے گا. تو میں نے کیا کیا کہ میں اسپیشلی اس سٹی میں گئی, ان کا میں نے باقی رشتہ داروں سے پوچھ کے ایڈریس لیا, اور میں نے جب ان کو جا کر وہ پیسے اماؤنٹ دیے تو کہتی وہ پھوٹ پھوٹ کے روئیں. کہتی ہیں کہ میں نے پتہ نہیں کون سے گلے شکوے, کون سی رنجشیں اپنے دل میں رکھی ہوئی تھیں, مطلب اپنے بھائی کو کھو دیا میں, اس کو زندگی میں بھی نہیں ملی اور بعد میں بھی نہیں ملی, اور تم یہ کہ مجھے اتنا اماؤنٹ دینے کے لیے آ گئی ہو. اور وہ کہتی ہے کہ مجھے نا اس دن سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو قوانین بنائے ہیں, ایک تو ہم اپنی انا کو کرش کرتے ہیں, ہماری انا نہ بیچ میں آئے, میں بڑی چیز ہوں, میں فیصلے کروں. یہ تمام مال اللہ کا دیا ہوا ہے, ہم کون ہوتے ہیں اس میں اس طرح کے فیصلے کرنے والے. انسان بڑا ویل گراؤنڈڈ رہتا ہے جب انسان ایسے فیصلے کرتا ہے. دوسرا, اس سے جو بہت سے لوگ جن کے دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں نا, ان کو بھی سمجھ آتی ہے. بالکل, ریلیشن شپس اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کرتے ہیں. آپ دیکھیں اتنے ہم لالچی ہو چکے ہیں کہ ہم نے انہی معاملات میں سارے تعلقات کو خراب کر لیا. اور آج کل تو نا کسی سے اپنے رشتہ دار سے بات کرتے ہوئے نا, جب بھی کوئی اس طرح کا موقع آتا ہے وراثت کا, آگے ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے بھی, پڑھیں گے بھی, لیکن آپ دیکھیں اگر آپ کسی کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں, جیسے آپ قرآن اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کو یہ باتیں پتہ ہوتی ہیں, اور آپ کی فیملی میں کوئی غلط ڈویژن کر رہا ہے, آپ بتاتے ہیں نا, تو وہ آپ کو لالچی ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ
کہ اچھا تمہیں قرآن پڑھ کے صرف یہی بات سمجھ آئی ہے اور فلاں کا حق اور فلاں بات اور تم یہ کر رہی ہو اور وہ کر رہی ہو، یعنی وہ نا اس چیز کو بھی بہت نیگیٹیولی لینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کافی مشکل مسئلہ ہمارے لیے بھی ہو جاتا ہے.